اسی طرح سے ہمارا وہ طبقہ ہے جو تویزوں پہ لگ گیا ہے، جس کو کہہ دیتے ہیں بابا جی کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ بابا جی کنے کیتا ہے؟ کہندے مینوں حکم نہیں دسن دا، مینوں تے شرارت دا حکم سی وہ میں کر چھڑی ہے۔ ہنسے نہیں مسجد ہے، شرارت تھی وہ میں نے چھوڑ دی، تینوں کسی کچھ کیتا ہے۔ اب جتنے تیرے دشمن ہیں تو لسٹ بنا لے، کبھی اس کے بارے میں برا سوچ، کبھی اس کے بارے میں برا۔ یہ کیا اوہام پرستی ہے؟ مسلمان ہو کے، اللہ کے ماننے والے ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جانا، کشکول طلب دراز کرنا، دنیا داروں سے مانگتے پھرنا، سیٹھ و نوابوں کی طرف توجہ کرنا، اتنے کچے لوگ۔ نا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، وہ دین یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ جو بندہ رب کریم پہ بھروسہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے روزی دے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچیں ہمیں حضور نے دی۔ اور گھبرا دیکھیں نا، میں چونکہ خانقاہی آدمی ہوں تو مجھ سے لوگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آج کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، تو میں ایک بڑے اہم کام پہ جا رہا تھا، تو کام ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو میں کئی دفعہ عذرائے محبت کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا تو کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ جاتی ہیں، تو اب میرا بھی تو کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سنیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، چھوٹے، ان کا وصال ہو گیا، اور وصال بھی حضور کی گود مبارک میں ہوا۔ یہ اولاد آدمی کو نہ کمزور کر دیتی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ مقدس داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے عرض کی حضور آپ تو صبر کا پیغام دیتے ہیں تو آنسو بہا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انس میرا بیٹا چلا گیا یار، اور آنسو محبت کی علامت ہیں، ویسے میری زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کی کیفی، اور یہ بخاری مسلم ہے۔ جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن ہی اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب کچھ لوگوں نے بات کو جوڑ دیا، کہنے لگے کیا چونکہ حضور کے صاحبزادے وصال کر گئے تو سورج کو گرہن بھی ہو گیا؟ لیکن حضور چونکہ داعی اللہ ہے، حضور محسن ہے، نظریات کو محفوظ رکھنا ہے۔ غم کی کیفیت ہے آج، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، تو کریم رسول نے جمعے کا انتظار نہیں کیا کہ جمعہ آئے گا تو لوگوں کو بتا دوں گا، فرمایا جمع کرو بھی سب کو مسجد میں۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور نے عقیدے کے تعلق سے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ حضور فرمانے لگے جب چاند یا سورج کو گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے۔ کسی شخص کے دنیا سے جانے کا چاند اور سورج کے گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا، اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ۔ تم استغفار پڑھو، تم اللہ اللہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظریات کی صفائی پر زور دیا، لوٹ آئیں اپنے دین کی جانب۔ حضور نے ہمیں اس طرح نہیں چھوڑا کہ ہم جو ہے ہماری فکریں آزاد ہو، ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ اور آپ کے توکل کا، صبر کا، حوصلے کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ آپ فکری طور پر کس طرح کے۔ صبر کا جو معنی حدیث پاک میں بیان کیا گیا نا، انما صبرہم عند صدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو آپ نے سارا شور کیا، پورا روئے، سارا کچھ کیا، پورے گلے شکوے کیے، اور ایک مہینے کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو کہا جی مجھے صبر آ گیا۔ صبر نہیں آیا، زخم ٹھیک ہو گیا۔ صبر کی تعریف حدیث پاک میں یہ ہے کہ صبر یہ ہے کہ جب صدمہ آیا، این اس وقت جب صدمہ آیا تو تو نے کہا نا بھائی میں راضی ہوں اس بات پہ جس پہ میرا اللہ راضی ہے۔ اس وقت جب تو کھڑا ہو گیا نا عند صدمۃ الاولی، پہلے صدمے کی جو صبر ہے، این اس وقت۔ مہینے کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، 15 دن کے بعد تو ویسے لوگ نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی حوصلے والی، صبر والی، شکر والی، اطمینان والی۔ دیکھو بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک تو عقیدہ ہے نا اللہ کے بارے میں، ایک آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ کوئی
اس پر اتنا وہ وثوق نہیں ہے کہ میں جتنے بھی آپ کو نظریات دے رہا ہوں قرآن و سنت سے علیحدہ جب میں اپنی بات کروں تو اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم جتنا بھی آج کل کام کرتے ہیں نا وہ سارا جینے کے لیے کرتے ہیں۔ مرتے ہوئے کا جب ہم حساب کریں گے نا تو محسوس ہوگا میں نے اپنے لیے ایک دن بھی نہیں گزارا، تو سارا کچھ لوگوں کے لیے کرتا، اپنا آپ صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی بچانے کے لیے، شعبہ بچانے کے لیے، اور برادری بچانے کے لیے، اور بچوں کے لیے، اور بس لوگوں کے لیے جیے۔ آخرت کی جو سوچ نبی پاک نے ہمیں دی اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ صحابہ جینے کے لیے محنت نہیں کرتے تھے، مرنے کے لیے محنت کرتے تھے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات آئے، یعنی جینے کے لیے نہیں، کس لیے؟ مرنے کے لیے، مرنے کے لیے محنت کرتے تھے، مرنے کے لیے۔ ہمارے ایک دانشور گزرے ہیں مرحوم واصف علی، تو اس اسکول کو چھوٹا سا ادارہ بنایا تھا، تو جو بچہ بھی آتا کہتا جناب مہربانی کریں، تو کہتے چلو اس کی فیس بھی معاف، ایک اور آیا تو اس کی بھی معاف، ایک تیسرا آیا تو اس کی بھی معاف۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے ان سے کہا کہ جناب اس طرح ادارے تو نہیں نہ چلتے، ہر بندے کی فیس معاف۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ تو کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، یہ رو کے میرا جنازہ پڑھیں گے جن کے بچے میں مفت پڑھاؤں گا، تو جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ تو ہم نے نا ووٹ پکے کیے، جنازے کے بندے پکے نہیں کیے۔ ہم نے بعد میں نا قرآن شریف بھی معاذ اللہ خرید کے پڑھوائے، 2000 دوں گا میرے ابا کے لیے قرآن پاک پڑھ دو، خرید کے، اس لیے کہ سب کچھ تو جینے کے لیے کیا، مرنے۔ حضور نے جو فکر دی، جو سوچ دی، اس کو سمجھو میرے عزیز۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک بی بی آئی اور بڑے درد سے رو کے کہنے لگی سونیا میں مرگی کی مریض ہوں، نہ میری خوشی رہی، نہ غم رہی، نہ آنا نہ جانا، میں جب مرضی دورہ ہو جاتا ہے، ذہن بھی میرا مفلوج ہو جاتا ہے، جسم بھی کام نہیں کرتا، حضور میرے لیے دعا کر دیں، رب کریم شفا دے دے۔ بخاری ہے۔ تو نبی پاک ہمیشہ دعا کر دیتے تھے، پر آج کریم رسول فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو کرے صبر، یعنی مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزار لے، تو پھر میرا وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب جنت عطا کر دے گا۔ میں اپنے دل سے پوچھ لیتا ہوں، آپ اپنے سے پوچھ لیں کہ ہمیں کہا جائے کہ جنت لینی ہے کہ دنیا کے مکانات، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، معاذ اللہ وہ جب مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ لیکن جو حضور نے سوچیں تھیں، داعی اللہ ہے نا، حضور فرمانے لگے تو کہے ابھی دعا کرتا ہوں، رب مستجاب کرے گا، تجھے شفا ملے گی، لیکن اگر تو کرے صبر۔ آپ بات کو سمجھیں، یعنی مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزار لے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے 1 منٹ نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوراً کہنے لگی سونیا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ وعدہ کرے رب مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ ستھری سوچیں، یہ وہ سوچ ہے جو بتاتی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر لوگوں کا یقین کامل ہے۔ تو حضور نے دعا کر دی، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو عرض کرنے لگی حضور جب میں دورے میں ہوتی ہوں، مرگی کا دورہ ہوتا ہے، تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں تو شرمسار ہوتی ہوں، دعا کر دے میری ستر سلامت رہے، کپڑا نہ ہٹے۔ تو محبوب پاک نے دعا فرما دی، کہا اللہ اس کے کپڑے سلامت رکھنا۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی مرضی تکلیف ہوتی تھی، جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہیں۔ جب باہر سے ہمیں کوئی آ کے پوچھتا تھا نا کہ بتلاؤ جنتی کون ہے، ہم نے جنتی کو دیکھنا ہے، تو ہم اور لوگ بھی دکھاتے تھے، لیکن اس بوڑھی کی بھی زیارت کراتے تھے، اسے دیکھ لو، اسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ایک تو اپنے عقائد کو صحیح کریں، سوچوں کو ستھرا کریں، نظریات پاکیزہ ہونی چاہیے، کچی پکی سوچیں، اور جس طرح وہ اس طرح جینا کہ جیسے معاذ اللہ ہمارا خدا ہی کوئی نہیں، سارا کچھ دنیا داری کے لیے کرنا۔ اور مطلب دیکھیں نا، مسلمان یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ میں تو ضرورت پڑنے پہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان تو کبھی مفاد پرست نہیں ہوتا۔ خیر الناس من ینفع الناس، یہ دنیا میں نفع لینے نہیں آیا، اخرجت للناس، یہ تو دنیا میں لوگوں کا نفع کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو خواہش کرتا ہے کہ کسی کو کچھ دے سکوں،
کسی کا کوئی نفع کر سکوں، میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پر جو احسانات کی، ان میں پہلا احسان اور بڑا احسان حضور نے یہ فرمایا کہ سوچیں صاف